بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طہارت کے بارے میں بیان کریں گے کہ طہارت کیا ہے اور طہارت کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے۔ طہارت یعنی پاکی کے اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ وضو کے فرائض، یہ بھی طہارت کا ایک حصہ ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ وضو کے فرائض صرف اور صرف 4 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر، یعنی یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اپنے سر کے 4 حصے کر لیں، ان میں سے جو چوتھے نمبر کا حصہ ہوگا اس پہ اگر ہم مسح کریں گے تو تب بھی ہمارا مسح ہو جائے گا۔ اگر ہم پورے سر پہ کریں گے تو پھر ہمیں فرض کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ میں سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھے نمبر پہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم وضو کی سنتوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے نیت کرنا۔ وضو کی نیت کرنا۔ نیت ایک دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہمارے دل میں ہونا چاہیے ہم وضو کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے وضو کو شروع کرنے میں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے پھر 3 بار ہم نے کلی کرنی ہے، کلی کے بعد ہم نے پھر مسواک کرنی ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ آتا ہے کہ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اور ساتھ میں 7ویں نمبر پہ آتا ہے 3 بار پورا چہرہ دھونا۔ اور 8ویں نمبر پہ آتا ہے کہ مکمل سر کا اور ساتھ میں کانوں کا مسح کرنا۔ اور نمبر 9 پہ آتا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا۔ اور نمبر 10 پہ آتا ہے کہ انگلیوں کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور نمبر 11 پہ آتا ہے لگاتار اس طرح وضو کرنا، لگاتار اس طرح اپنے جسم کے اعضاء کو دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ اور اس کے بعد نمبر 12 پہ آتا ہے کہ ترتیب وار دھونا۔ سب سے پہلے جیسے منہ دھونا، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ، پھر چوتھائی سر کا مسح، پھر پاؤں۔ یہ جو ہم نے سنتیں پڑھی ہیں، سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے وضو تو ویسے بھی کرنا ہوتا ہے نا، اگر ہم بیچ میں ان سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی زیادہ ہوگا اور ہمیں وضو میں بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مستحبات وضو۔ مستحبات وضو میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ ہم نے جب بھی وضو کرنا ہے تو ہم نے قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھ کے اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے۔ اور نمبر 2 پہ آتا ہے کہ مل کر دھونا۔ ہم نے اگر اپنے ہاتھ دھونے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ملنا، اگر بازو دھونے ہیں تو بازوؤں کو آپس میں ہاتھ کے ساتھ ملنا۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے کہ دائنی طرف سے شروع کرنا، یعنی کہ سیدھی طرف سے وضو کو شروع کرنا۔ سب سے پہلے سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پہلے سیدھا پاؤں، پھر اس کے بعد الٹا پاؤں۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ ہم نے جس برتن میں، لوٹے میں پانی لینے ہیں اپنی نماز کی تیاری کے لیے، اس میں سے جتنا پانی بھی بچ جائے گا ہم نے وضو کے بعد کھڑے ہو کے اسے پی لینا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے نمبر 5 پہ دوسرے سے مدد نہ لینا۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم جب بھی وضو کریں دوسرے کسی کو بولیں کہ ہمیں پانی لا کر دو، یا ہمارے پاس سے پانی کم ہو گئے آپ ہمیں ڈال کے دو۔ اس طرح ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ مستحبات کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔
اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ اگر ہم نے مستحبات پورے نہیں کیے تو ہمارا وضو ہو جائے گا، مگر ہمیں ثواب کم ملے گا، اور جو سنتوں کا مقام ہے، سنتوں پر ثواب ملتا ہے، اس سے مستحبات کا ثواب کم ہے۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کا ثواب کم ہے، ہم نہیں کرتے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں مکروہات وضو۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ ہم نے ایسی جگہ پہ بیٹھ کے وضو نہیں کرنا جو جگہ ناپاک ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ کبھی بھی وضو میں سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرنا۔ اگر ہم سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کریں گے تو ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے پانی زیادہ بہانا، جیسے کہ آج کل مسجدوں میں لوگ مسجد کی ٹوٹی کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی بہتا جاتا ہے، اور بہتا جاتا ہے، ذرا بھی کسی کے اوپر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ اگر ہم وضو پہ دنیا کی باتیں کریں گے تو ہمارا وضو تب بھی مکروہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے خلاف سنت وضو کرنا۔ جو ہم نے پیچھے سنتیں پڑھی تھی وضو کے، اگر ان کے خلاف ہم وضو کریں گے تو تب بھی ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے زور سے چھپکے مارنا۔ اتنے زور سے اب ہم نے منہ نہیں دھونا کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوئے اس کے اوپر جا کے پانی لگ جائے۔